خدا کو پانے والا۔ خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے۔ کوئی آدمی جب خدا کو پاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک ایسی زلزلہ خیز دریافت ہوتی ہے جو اس کی پوری زندگی کو ہلا دیتی ہے۔ وہ ایک ناقابل بیان ربانی نور میں نہا اٹھتا ہے۔ وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ نئے رخ پر چلنے لگتی ہے۔ اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام کارروائیاں ایک ایسے انسان کی کارروائیاں بن جاتی ہیں جو خدا کے ظہور سے پہلے خدا کو دیکھ لے، جو قیامت کی ترازو کھڑی ہونے سے پہلے اپنے آپ کو قیامت کی ترازو پر کھڑا ہوا محسوس کرنے لگے۔ مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ غیر مومن پر جو کچھ قیامت میں گزرنے والا ہے وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتا ہے۔ غیر مومن جو کچھ آخرت میں دیکھے گا وہ مومن اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ غیر مومن کل کے دن جو کچھ مجبور ہو کر مانے گا اس کو مومن آج کے دن کسی مجبوری کے بغیر مان لیتا ہے۔ خدا کا وجود۔ خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت انسان کا خود اپنا وجود ہے۔ خدا جیسی ہستی کو ماننا جتنا مستعبد ہے اتنا ہی مستعبد یہ بھی ہے کہ انسان جیسی ہستی کو مانا جائے۔ اگر ہم ایک انسان کو مانتے ہیں تو ایک خدا کو ماننے میں بھی ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی۔ الحجر آیت 29۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی صفات کا ایک بشری نمونہ ہے۔ وجود، زندگی، علم، قدرت، ارادہ، اختیار اور دوسری صفات کمال جن کا حقیقی مظہر صرف خدا کی ذات ہے، ان کا ایک عکس نہ کہ حصہ انسان کو ودیعت کیا گیا ہے۔ انسان کسی بھی اعتبار سے خدا کا جز نہیں، مگر وہ اپنی ذات میں اس خدا کی محسوس دلیل ہے جس کو غیبی طور پر ماننے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ انسان کے اندر وہ ساری خصوصیات شعور کے درجے میں موجود ہیں جن خصوصیات کے ساتھ ایک خدا کو غیب کے درجے میں ماننے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ انسان ایک مستقل وجود ہے۔ وہ دیکھنے اور سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اور منصوبے بناتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی ارادے کے تحت حرکت کرتا ہے۔ وہ مادے کو تمدن میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ ریموٹ کنٹرول سسٹم کے ذریعے خلائی مشین کو چلاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کا شعور رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں ہوں۔ انہی صفات کی کامل ہستی کا نام خدا ہے۔ انسان اور خدا میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا وجود غیر حقیقی ہے اور خدا کا وجود حقیقی۔ یہ مخلوق ہے اور وہ خالق۔ یہ محدود ہے اور وہ لامحدود۔ یہ بے اختیار ہے اور وہ با اختیار۔ یہ فانی ہے اور وہ غیر فانی۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ عطیہ ہے، جبکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے۔ وہ کسی دوسرے کا دیا ہوا نہیں۔ انسان کو ماننا بلا تشبیہ چھوٹے خدا کو ماننا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے وہ بڑے خدا کو نہ مانے؟ ہر شخص جو خدا کو نہیں مانتا وہ یقیناً اپنا اقرار کرتا ہے۔ وہ انسانی وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ جو شخص انسان کو مان رہا ہو اس کے لیے خدا کو نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں۔ انسان کے وجود کا اقرار کر کے وہ خدا کے وجود کا بھی اقرار کر چکا ہے، خواہ وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا انکار خود اپنا انکار ہے، اور کون ہے جو خود اپنا انکار کر سکے؟ عجیب کرشمہ۔ انسان کا جسم چند مادی چیزوں سے مل کر بنا ہے: پانی، کاربن، آکسیجن اور کچھ مزید کیمیائی عناصر۔ ظاہری تجزیے کے اعتبار سے انسان بس اسی قسم کی چند چیزوں کا مجموعہ ہے۔ رابرٹ پیٹرسن نے انسانی جسم کے ان مادی عناصر کا حساب لگایا تو اس نے پایا کہ بازار کی شرح کے لحاظ سے ان کی کل قیمت $6.5 ہے، یعنی ہندوستانی سکے میں تقریباً 70 روپیہ۔ مگر اسی 70 روپیہ کے سامان سے اللہ تعالیٰ نے ایسا انمول آدمی بنایا جو اتنا قیمتی ہے کہ سکے میں اس کی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ 70 کھرب روپیے بھی ایک انسان کی قیمت نہیں ہو سکتے۔
انسان کے انتہائی قیمتی ہونے کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کا کوئی عضو اس سے چھن جائے۔ انسان کا ایک ہاتھ کٹ کر اس سے جدا ہو جائے تو اربوں ڈالر ادا کر کے بھی دوبارہ ویسا ہاتھ اس کو نہیں مل سکتا۔ انسان کی اگر آنکھ بے نور ہو جائے تو ساری دنیا کی دولت بھی اس کو وہ آنکھ نہیں دے سکتی جس سے وہ دوبارہ دیکھنے لگے۔ انسان کی زبان اگر جاتی رہے تو کوئی بھی قیمت ادا کر کے وہ بازار سے ایسی چیز نہیں پا سکتا جس سے وہ بولے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ کیسی عجیب ہے خدا کی کاریگری کہ وہ بے قیمت چیزوں سے انتہائی قیمتی چیز بناتا ہے۔ وہ مردہ چیز کو زندہ چیز میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ بے شعور مادے سے باشعور مخلوق وجود میں لاتا ہے۔ وہ نہیں سے ہے کی تخلیق کرتا ہے۔ کسی جادوگر کی چھڑی سے ایک پتھر کوئی آواز نکالے تو اس کو دیکھ کر سارے لوگ حیران رہ جائیں گے، مگر خدا بے شمار انسانوں کو مادے سے بنا بنا کر کھڑا کر رہا ہے اور وہ نہایت بامعنی الفاظ میں کلام کر رہے ہیں، مگر اس کو دیکھ کر کسی پر حیرانی طاری نہیں ہوتی۔ کیسے اندھے ہیں وہ لوگ جن کو جادوگر کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں مگر خدا کے کرشمے دکھائی نہیں دیتے۔ کیسے بے عقل ہیں وہ لوگ جو جھوٹے کرشمے دکھانے والوں کے سامنے سراپا عقیدت مند بن جاتے ہیں، مگر جو ہستی سچے کرشمے دکھا رہی ہے اس کے لیے ان کے اندر عقیدت و محبت کا جذبہ نہیں امنڈتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر خدا کو پالے تو وہ اس کے کمالات میں گم ہو جائے، خدا کے سوا کسی دوسری چیز کا اس کو ہوش نہ رہے۔ خدا کا عقیدہ۔ میں نئی دہلی میں گیٹ آف انڈیا کے سامنے کھڑا تھا۔ گیٹ آف انڈیا تعمیر اور سنگ تراشی کا بے حد حسین نمونہ ہے۔ وہ مشاہدے کی زبان میں بتا رہا ہے کہ انسان کیسی انوکھی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ وہ گیٹ آف انڈیا جیسی ایک چیز کو پیشگی طور پر سوچتا ہے، وہ اس کا منصوبہ بناتا ہے اور پھر عملاً اس کو وقوع میں لاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اگر تمام ستاروں اور سیاروں اور تمام درختوں اور جانوروں سے کہا جائے کہ وہ ایک گیٹ آف انڈیا بنا دے تو سب مل کر بھی اس کی جیسی ایک عمارت نہیں بنا سکتے۔ یہی دوسرے تمام انسانی واقعات کا حال ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے وہ اس کی انتہائی نادر استثنائی خصوصیت ہے۔ معلوم کائنات میں کوئی بھی دوسری مخلوق اس قسم کے کام کو انجام نہیں دے سکتی جس کو انسان اپنی عقل اور اپنے ہاتھ پاؤں کے استعمال کر کے انجام دیتا ہے، خواہ وہ ایک گیٹ آف انڈیا کو بنانا ہو یا ایک پیچیدہ مشین کو چلانا۔ انسان سے خدا کو یہ مطلوب تھا کہ وہ خدا کی شعوری معرفت حاصل کرے، وہ اپنی عقل سے خدا کو پہچانے۔ اس لیے اس نے انسان کو ایسی ممتاز تخلیق کے ساتھ پیدا کیا جس طرح انسان ساری کائنات سے ممتاز ایک ہستی ہے، اسی طرح خدا انسان کے مقابلے میں ایک ممتاز تر ہستی ہے۔ انسان اگر اس فرق پر غور کرے جو اس کے اور بقیہ کائنات کے درمیان ہے تو اسی پر وہ اس فرق کو قیاس کر سکتا ہے کہ جو اس کے اور خدا کے درمیان ہے۔ خدا اسی امتیازی فاصلے کی آخری اور انتہائی شکل ہے جس کا آدمی اپنے اوپر کائنات کے درمیان فاصلے کے ذریعے تجربہ کر رہا ہے۔ خدا کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہے جتنا اپنے آپ کو سمجھنا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننا ایک مانی ہوئی چیز کو ماننا ہے، خدا کو دیکھنا ایک دیکھی ہوئی چیز کو دیکھنا ہے۔ انسان جس واقعے کا ہر آن تجربہ کر رہا ہے اسی واقعے کی توسیع کا دوسرا نام خدا کا عقیدہ ہے۔ انسان اس کائنات میں فل سٹاپ نہیں، پھر اگر کائنات کے آگے انسان کا درجہ ممکن ہے تو انسان کے آگے خدا کا درجہ کیوں ممکن نہیں؟ خدا سب کچھ۔ ممتاز ریاضی داں سر مائیکل فرانسس دیارغال میں بمبئی آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا ایک ریاضی داں ہے۔ خدا کو ریاضی داں قرار دینے کا نظریہ نیا نہیں ہے۔ تقریباً 50 سال پہلے سر جیمز جینس نے کہا تھا کہ کائنات ایک ریاضی داں کا عمل ہے۔ اس سے بھی صدیوں پہلے فیثاغورس نے کہا تھا کہ تمام چیزیں دراصل گنتیاں ہیں۔ پیکاسو کے نزدیک خدا ایک آرٹسٹ ہے۔ اس نے کہا کہ خدا فی الواقع دوسرا آرٹسٹ ہے۔ اس نے زرافہ ایجاد کیا، اس نے ہاتھی بنایا، اس نے بلی بنائی۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ خدا لطیف ہے اور اگرچہ وہ کسی کو برا چاہنے والا نہیں مگر وہ بہت ہوشیار ہے۔
جو شخص بھی کائنات کو زیادہ گہری نظر سے دیکھتا ہے اس کو ایک چیز کا یقینی احساس ہوتا ہے، یہاں کوئی اور ہے جو سب سے بڑا ہے اور خود اس کی اپنی ذات سے بھی۔ ریاضی داں کو کائنات میں ایسی اونچی ریاضی نظر آتی ہے جہاں اس کو اپنی ریاضی بھول جاتی ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے کہ خدا بہت بڑا ریاضی داں ہے۔ ایک آرٹسٹ جب کائنات کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو یہاں اس کو اتنا اعلیٰ آرٹ نظر آتا ہے کہ اس کا اپنا آرٹ اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جاتا ہے اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ خدا سب سے بڑا آرٹسٹ ہے۔ ایک عقل مند آدمی جب کائنات کی حکمتوں پر نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں کوئی اور ہے جو تمام عقلوں سے زیادہ عقل والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا سب سے بڑا ریاضی داں، سب سے بڑا آرٹسٹ اور سب سے بڑا عاقل ہے۔ اسی کے ساتھ وہ مزید بہت کچھ ہے۔ جو شخص کائنات میں خدا کے نشانات کو نہ دیکھے وہ اندھا ہے، اور جو شخص دیکھ کر بھی اس کو نہ مانے وہ مجنون ہے۔ خدا کی موجودگی کا تجربہ۔ اپولو 15 میں امریکہ کے جو 3 خلاباز چاند پر گئے تھے ان میں سے ایک کرنل جیمز ایرون تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگست 1972 کا وہ لمحہ میرے لیے بڑا عجیب تھا جب میں نے چاند کی سطح پر قدم رکھا۔ میں نے وہاں خدا کی موجودگی کو محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری روح پر اس وقت وجدانی کیفیت طاری تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خدا بہت قریب ہو۔ خدا کی عظمت مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ چاند کا سفر میرے لیے صرف ایک سائنسی سفر نہیں تھا بلکہ اس سے مجھے روحانی زندگی نصیب ہوئی۔ ٹریبیون 27 اکتوبر 1972۔ کرنل جیمز ایرون کا یہ تجربہ کوئی انوکھا تجربہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اتنا حیرتناک ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی خالق کی صنائیوں میں ڈوب جائے۔ تخلیق کے کمالات میں ہر آن خالق کا چہرہ جھلک رہا ہے، مگر ہمارے گرد و پیش جو دنیا ہے اس کو ہم بچپن سے دیکھتے دیکھتے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہم اتنا مانوس ہو جاتے ہیں کہ اس کے انوکھے پن کا ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ ہوا اور پانی اور درخت اور چڑیا، غرض جو کچھ بھی ہماری دنیا میں ہے سب کا سب حد درجے عجیب ہے۔ ہر چیز اپنے خالق کا آئینہ ہے، مگر عادی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عجوبے پن کو محسوس نہیں کر پاتے۔ مگر ایک شخص جب اچانک چاند کے اوپر اترا اور پہلی بار وہاں کے تخلیقی منظر کو دیکھا تو وہ اس کے خالق کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے تخلیق کے کارنامے میں اس کے خالق کو موجود پایا۔ ہماری موجودہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی خدا کی موجودگی کا تجربہ اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح چاند پر پہنچ کر کرنل ایرون کو ہوا، مگر لوگ موجودہ دنیا کو اس استجابی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے جس طرح چاند کا ایک نیا مسافر چاند کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی دنیا کو اس نظر سے دیکھنے لگیں تو ہر وقت ہم کو اپنے پاس خدا کی موجودگی کا تجربہ ہو۔ ہم اس طرح رہنے لگیں جیسے کہ ہم خدا کے پڑوس میں رہ رہے ہوں اور ہر وقت وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اگر ہم ایک اعلیٰ درجے کی مشین کو پہلی بار دیکھیں تو فی الفور ہم اس کے ماہر انجینئر کی موجودگی کو وہاں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کو اور اس کی چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھ سکیں تو اسی وقت ہم وہاں خدا کی موجودگی کو پا لیں گے۔ خالق ہم کو اس طرح نظر آئے گا کہ ہم خالق اور تخلیق کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکیں۔ موجودہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھنے لگے، وہ اپنے پاس خدا کی موجودگی کو محسوس کر لے۔ اگر آدمی کا احساس زندہ ہو تو سورج کی سنہری کرنوں میں اس کو خدا کا نور جگمگاتا ہوا دکھائی دے گا۔ ہرے بھرے درختوں کے حسین منظر میں وہ خدا کا روپ جھلکتا ہوا پائے گا۔ ہواؤں کے لطیف جھونکے میں اس کو لمس ربانی کا تجربہ ہوگا۔ اپنی ہتھیلی اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوگا گویا اس نے اپنا وجود اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، بشرطیے کہ دیکھنے والی نگاہ آدمی کو حاصل ہو جائے۔ خدا کا ثبوت۔ اگر ایک انسان کا وجود ہے تو ایک خدا کا وجود کیوں نہیں؟ اگر ہوا اور پانی، درخت اور پتھر
चांद और सितारे मौजूद हैं, तो उनको वजूद देने वाले का वजूद मुश्तबा क्यों हो? हकीकत यह है कि तख्लीक की मौजूदगी अमल तख्लीक का सबूत है, और इंसान की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहां एक ऐसा खालिक मौजूद है जो देखे और सुने, जो सोचे और वाकयात को ज़हूर में लाए। इसमें शक नहीं कि खुदा ज़ाहिरी आंखों से दिखाई नहीं देता, मगर इसमें भी शक नहीं कि इस दुनिया की कोई भी चीज ज़ाहिरी आंखों से दिखाई नहीं देती। फिर खुदा को मानने के लिए देखने की शर्त क्यों जरूरी हो? आसमान पर सितारे चकमगाते हैं, आदमी समझता है कि वो सितारों को देख रहा है, हालांकि खालिस इल्मी एतबार से ये सही नहीं। जब हम सितारों को देखते हैं तो हम सितारों को बराह रास्त नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि उनके असरात को देख रहे होते हैं, जो सितारों से जुदा होकर करोड़ों साल के बाद हमारी आंखों तक पहुंचे हैं। यही तमाम चीजों का हाल है। इस दुनिया की हर चीज जिसको इंसान देख रहा है, वो सिर्फ बिलवास्ता तौर पर उसे देख रहा है। बराह रास्त तौर पर इंसान किसी चीज को नहीं देखता और न अपनी मौजूदा महदूदियत के साथ कभी देख सकता। फिर जब दूसरी तमाम चीजों के वजूद को बिलवास्ता दलील की बुनियाद पर माना जाता है, तो खुदा के वजूद को बिलवास्ता दलील की बुनियाद पर क्यों ना माना जाए? हकीकत यह है कि खुदा इतना ही साबित शुदा है जितना इस दुनिया की कोई दूसरी चीज। इस दुनिया की हर चीज बिलवास्ता दलील से साबित होती है। इस दुनिया में हर चीज अपने असरात के जरिए से पहचानी जाती है। ठीक यही नौइयत खुदा के वजूद की भी है। खुदा यकीनन बराह रास्त हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता, मगर खुदा अपनी निशानियों के जरिए यकीनन दिखाई देता है, और बिला शुबा खुदा के इल्मी सबूत के लिए यही काफी है। कायनाती मशीन। 1965 में दो मुल्कों के दरमियान जंग हुई। एक के पास कमतर हथियार थे, दूसरे के पास बेहतर हथियार। एक के वेजनेट टैंक के मुकाबले में दूसरे का बर्फानी साख्त का पेटेंट टैंक ज्यादा आला था। एक तरफ मामूली नेट जहाज थे और दूसरी तरफ फ्रांसीसी साइबर जेट जो ज्यादा ताकत के साथ मार करने की सलाहियत रखते थे। फिर भी अव्वल जिक्र के मुकाबले में सानियो जिक्र हार गया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि अव्वल जिक्र के हथियार उसके अपने बनाए हुए थे और वो उनको इस्तेमाल करने की पूरी महारत रखता था, जबकि सानियो जिक्र के हथियार बैरूनी मुल्कों के बने हुए थे। चुनाचे सानियो जिक्र मुल्क के सिपाही उनको महारत के साथ इस्तेमाल न कर सके और हार गए। एक जंगी तबसरा निगार ने इसका तज्जिया करते हुए लिखा है, जंग की इंतहाई पेचीदा मशीनरी भी आखिरकार मुताल्लिका फौजी आदमियों ही के जरिए चलाई जाती है, इसलिए जंग में इनका इस्तेमाल बहुत बड़ी हद तक इनकी महारत, तरबियत, जुर्रत और तदबीर पर मुनस्सिर होता है। कदीम उसूल के मुताबिक बंदूक का इस्तेमाल करने वाले आदमी की अहमियत आज भी बदस्तूर बाकी है, हत्ता कि इस बटन दबाने वाले दौर में भी। टाइम्स ऑफ इंडिया, 2 फरवरी 1948। मज़कूरा किस्म के वाकयात कायनात की मशीनरी ताबीर की तरतीब हैं। हमारी मशीनों को चलाने के लिए हमेशा एक इंसान दरकार होता है। फिर क्यों कर कहा जा सकता है कि कायनात की अजीम मशीन किसी चलाने वाले के बगैर चल रही है? इस कयास के लिए कोई नजीर मौजूद नहीं। कायनात एक साइंसदान के अल्फाज में बिलफर्ज एक ग्रेट मशीन हो, तब भी इसको चलाने के लिए एक ग्रेट माइंड चाहिए। इंसान मजबूर है कि खुदा को माने, खा मजहबी जबान में खालिक व मालिक की हैसियत से या साइंसी अल्फाज में मशीन को चलाने वाले इंजीनियर की हैसियत से। कायनाती वहदत। कायनात का मुताला बताता है कि पूरी कायनात एक मरकज के गिर्द घूम रही है। एटम का एक न्यूक्लियस है और एटम का पूरा ढांचा इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। शमसी निजाम का मरकज सूरज है और उसके तमाम सैयारे और सैयारचे मुसलसल उसके गिर्द घूम रहे हैं। इसी तरह कहकशां का एक मरकज है और कहकशां के अरबों सितारे इस मरकज के गिर्द हरकत करते हैं। यहां तक कि पूरी कायनात का एक मरकज है और पूरी फैली हुई कायनात अपनी ज़ैली हरकतों के साथ इस आखिरी मरकज के गिर्द हरकत कर रही है। साइंसदानों का अंदाजा है कि यह कायनाती मरकज एक रोज अपने गिर्द की तमाम चीजों को खींचना शुरू कर देगी
اور پھر یہ ناقابل قیاس حد تک پھیلی ہوئی عظیم کائنات اپنے مرکز کی طرف سمٹنا شروع ہوگی، اور بالآخر وہ وقت آئے گا کہ ساری کائنات اجسام میں اس طرح سمٹ کر ایک مرکزی گولے کی صورت اختیار کر لیں گے جیسے بکھری ہوئی کیلوں کے درمیان مقناطیس لایا جائے اور سب کیلیں سمٹ سمٹ کر اس سے جڑ جائیں۔ اس طرح کائنات گویا دین توحید کا عملی مظاہرہ بن گئی ہے۔ وہ عمل کی زبان میں بتا رہی ہے کہ انسان کی زندگی کو کیسا ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی تمام سرگرمیوں کا صرف ایک مرکز ہو اور وہ ایک خدا ہو۔ آدمی کے جذبات، اس کی سوچ، اس کی سرگرمیاں، اس کا سب کچھ خدا کے گرد گھومنے لگیں۔ آدمی اگر اپنی زندگی کا مرکز و محور اپنی ذات کو بنائے تو کائنات بزبان حال اس کو رد کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی ذات کے باہر کسی کو اپنی توجیہات کا مرکز و محور بنائے تو موجودہ کائنات کے ڈھانچے میں وہ قابل رد قرار پا رہا ہے۔ کائنات کا موجودہ ڈھانچہ ایک ہستی کے سوا کسی دوسرے کی مرکزیت کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ کائنات زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ ایک کو اپنا مرکز توجہ بناؤ، نہ کہ ایک کے سوا کئی کو۔ فطرت کی پکار۔ برٹین رزل ایک انگریز مفکر ہے۔ وہ موجودہ زمانے کا بہت بڑا ملحد سمجھا جاتا تھا، مگر اس کی سوانح عمری بتاتی ہے کہ انسان بظاہر خود کتنا ہی بڑا ملحد ہو جائے، وہ اپنے آپ کو خدائی فطرت سے آزاد نہیں کر سکتا۔ برٹین رزل 1952 میں یونان گیا۔ اس سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے کہ یہ یونان کا میرا پہلا سفر تھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے بے حد دلچسپی کا باعث تھا۔ ایک پہلو سے تو مجھے خود تعجب ہوا، وہ عظیم اور ٹھوس کامیابیاں جن کو دیکھ کر ہر شخص متاثر ہوتا ہے، میں بھی متاثر ہوا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے چرچ میں پایا۔ یہ اس وقت کی یادگار تھا جبکہ یونان بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ اس سے میں نے اپنے آپ کو اس سے زیادہ مانوس پایا جتنا کہ میں یونان کی قبل مسیح دور کی یادگاروں سے متاثر ہوا تھا۔ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ مسیحی نقطہ نظر میرے اوپر اس سے زیادہ غالب ہے جتنا کہ میں نے سمجھا تھا۔ یہ غلبہ میرے عقائد پر نہیں تھا بلکہ میرے احساسات پر تھا۔ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جس کی ملحدانہ کتابوں میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا نام ہے میں عیسائی کیوں نہیں؟ Why I'm not a Christian۔ حقیقت یہ ہے کہ برٹین رزل کے یہ الفاظ اس کی فطرت کی پکار ہیں۔ ہر انسان کی فطرت میں خدا اور مذہب کا شعور ابدی طور پر پیوست ہے۔ وہ چاہے بھی تو اس کو اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ملحد اور منکر بھی اندر سے اپنے الحاد و انکار پر غیر مطمئن رہتے ہیں۔ وہ خاص لمحات میں بے تابانہ طور پر اسی چیز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں جس کا بظاہر وہ اپنی زبان سے انکار کر رہے تھے۔ کائنات مشین نہیں۔ موجودہ زمانے میں مشینی انسان بنائے گئے جن کو عام طور پر روبوٹ کہا جاتا ہے۔ روبوٹ بظاہر بالکل آدمی کی شکل کا ہوتا ہے۔ وہ چلتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ کام کرتا ہے، مگر حقیقتاً وہ ایک مشین ہوتا ہے، نہ کہ کوئی شعور۔ وہ اسی طرح میکینکی انداز میں عمل کرتا ہے جیسے انسان کی بنائی ہوئی دوسری تمام مشینیں۔ لندن کے ایک دفتر میں ایک روبوٹ رکھا گیا تاکہ وہ چپڑاسی کے طور پر کام کر سکے۔ یہ روبوٹ جب تیار ہو کر دفتر میں آیا تو دفتر کی خاتون سیکریٹری مس جینی سیلف نے اس کو آزمائشی حرکت دینا چاہا۔ وہ روبوٹ کی بیٹری جانچ رہی تھی کہ روبوٹ حرکت میں آ گیا۔ وہ سیکریٹری کے پیچھے چلنے لگا۔ اب یہ صورت ہوئی کہ خاتون سیکریٹری آگے آگے بھاگ رہی ہیں اور وہ آنی مشین ان کو پیچھے سے دوڑا رہی ہے۔ روبوٹ اس طرح چل رہا تھا گویا اس نے کنٹرول قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں ایک نیا ٹائپ رائٹر ٹکرا کر زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ بالآخر بڑی مشکل سے روبوٹ کو قابو میں لایا گیا۔ ہندوستان ٹائمز 30 جون 1981۔ موجودہ زمانے میں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ کائنات اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بہت بڑی مشین ہے۔
وہ بس اسی طرح چل رہی ہے جس طرح کوئی روبوٹ میکانیکی طور پر چلتا ہے، مگر کائنات کا کھربا کھرب سال سے انتہائی منظم طور پر یکساں حالت میں چلنا اس مفروضے کی تردید کر رہا ہے۔ اگر کائنات محض ایک میکینیکی مشین ہوتی جیسے روبوٹ، تو یقیناً اس میں بار بار اسی قسم کے ٹکراؤ ہوتے جیسا کہ لندن کے آفس میں مذکورہ بالا واقعے کی صورت میں ہوا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اور سورج اپنے ایک معین مدار پر گردش کرتا ہے، اور یہ زبردست علیم ہستی کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دی ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی، ہر ایک اپنے خاص دائرے میں گردش کرتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت 38-40۔ قرآن کا یہ بیان موجودہ زمانے میں ایک ثابت شدہ انسانی مشاہدہ بن چکا ہے، اور یہی واقعہ اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ یہاں ایک باشعور ہستی ہے جو کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کے بغیر کائنات کے اندر یہ تنظیم اور یہ باقاعدگی اتنی کامل صورت میں ممکن نہیں ہوتی۔ معبود کی طلب۔ روس کے خلائی مسافر اندرون نیکولائف اگست 1966 میں جب ایک خلائی پرواز سے واپس ہوئے تو 21 اگست کو ماسکو کی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا، جب میں زمین پر اترا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں زمین کو چوم لوں۔ انسان جیسی ایک مخلوق کے لیے زمین پر جو بے حساب موافق سامان جمع ہے وہ معلوم کائنات میں کہیں بھی نہیں۔ روسی خلاباز جب زمین سے دور خلا میں کیا تو اس نے پایا کہ وسیع خلا میں انسان کے لیے صرف حیرانی اور سرگشتگی ہے، وہاں انسان کے سکون اور حاجت برآوری کا کوئی سامان نہیں۔ اس تجربے کے بعد جب وہ زمین پر اترا تو اس کو زمین کی قیمت کا احساس ہوا، ٹھیک ویسے ہی جیسے شدید پیاس کے بعد آدمی کو پانی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ زمین اپنے تمام موافق امکانات کے ساتھ اس کو اتنی محبوب معلوم ہوئی کہ اس کا جی چاہا کہ اس سے لپٹ جائے اور اپنے جذبات محبت کو اس کے لیے نثار کر دے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت میں الہ بنانا کہا گیا ہے۔ آدمی خالق کو نہیں دیکھتا، اس لیے وہ مخلوق کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ ممکن ہے وہ جو ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچ جائے، جو اس حقیقت کو جان لے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کسی برتر ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ مخلوق کو دیکھ کر اس کے خالق کو پالے اور خالق کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ وہ اپنے تمام بہترین جذبات کو خدا کے لیے نثار کر دے۔ روسی خلاباز پر جو کیفیت زمین کو پا کر گزری، وہی کیفیت مزید اضافے کے ساتھ آدمی پر خدا کو پا کر گزرنا چاہیے۔ مومن وہ ہے جو سورج کو دیکھے تو اس کی روشنی میں خدا کے نور کو پالے، وہ آسمان کی وسعتوں میں خدا کی لامحدودیت کا مشاہدہ کرنے لگے، وہ پھول کی خوشبو میں خدا کی مہک کو پائے اور پانی کی روانی میں خدا کی بخشش کو دیکھے۔ مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ غیر مومن کی نگاہ مخلوقات میں اٹک کر رہ جاتی ہے، مخلوقات سے گزر کر خالق تک پہنچ جاتا ہے۔ غیر مومن مخلوقات کے حسن کو خود مخلوقات کا حسن سمجھ کر انہی میں محور ہو جاتا ہے۔ مومن مخلوقات کے حسن میں خالق کا حسن دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو خالق کے آگے ڈال دیتا ہے۔ غیر مومن کا سجدہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا سجدہ چیزوں کے خالق کے لیے۔ خدا کی تلاش۔ ایک بے حد ذہین شخص تھا، وہ مستقل طور پر اس احساس میں مبتلا رہتا تھا کہ میں زندگی میں اپنے واقعی مقام کو نہ پا سکا۔ بالآخر اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے اپنی خودکشی کی تحریر میں لکھا تھا، میں اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں شاید ایسی دنیا میں بھٹک آیا جس کے لیے میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ کمی کا یہ احساس اکثر ان لوگوں کا پیچھا کیے رہتا ہے جو فطرت سے غیر معمولی ذہن لے کر پیدا ہوئے ہوں۔ وہ یا تو مایوسی اور ناکامی کی زندگی گزار کر طبعی موت مرتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں۔ کم تر ذہن رکھنے والوں میں ایسے لوگ کافی مل جائیں گے جو بظاہر مطمئن زندگی گزارتے ہوں
مگر برتر ذہن رکھنے والوں میں مشکل ہی سے کوئی شخص ملے گا جو مطمئن زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہو۔ اس کی وجہ انسان کی معیار پسندی ہے۔ ہر انسان فطری طور پر آئیڈیل کی تلاش میں ہے، مگر موجودہ دنیا میں آئیڈیل کو پانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ یہ مثل بن گئی ہے، معیار کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کم درجے کا ذہن رکھنے والوں میں چونکہ شعور بہت زیادہ بیدار نہیں ہوتا، وہ آئیڈیل اور غیر آئیڈیل کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں کر پاتے۔ وہ اپنے موٹے ذوق کی وجہ سے غیر آئیڈیل میں بھی اسی طرح مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ ان کا آئیڈیل ہو۔ مگر جو لوگ زیادہ ذہین ہیں وہ آئیڈیل اور غیر آئیڈیل کے فرق کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں، اور اس بنا پر آئیڈیل سے کم کسی چیز پر اپنے آپ کو راضی نہیں کر پاتے۔ انسان کا آئیڈیل ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ اس کا خالق اور رب ہے۔ اعلیٰ ذہن کے لوگ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ ربانی مشن کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا کا وجود ہی آئیڈیل وجود ہے، اور خدا کے مشن میں اپنے آپ کو مشغول کر کے ہی ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں جو ہماری پوری ہستی کو تسکین دے اور آئیڈیل کے بارے میں ہمارے ذہنی معیار پر مکمل طور پر پورا اترے۔ انسان کا آئیڈیل اس کا خدا ہے، مگر وہ اپنے اس آئیڈیل کو ناکام طور پر غیر خدا میں تلاش کر رہا ہے۔ توہم پرستی۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے ایک عہدیدار مسٹر سیلر نے بتایا کہ امریکی صدر رونالڈ ریگن ہر وقت اپنی جیب میں ایک چھوٹی سی سونے کی نال رکھتے ہیں۔ یہ نال ان کو صدر بننے سے تقریباً 5 سال پہلے ان کے ایک دوست نے دی تھی۔ صدر ریگن کو یقین ہے کہ اس سنہری نال میں طلسماتی اثرات چھپے ہوئے ہیں، وہ ان کو ہر آفت سے بچاتی ہے۔ چنانچہ مارچ 1981 میں جب ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو ان کے خیال کے مطابق اسی نال نے ان کو اس سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ نال ہر وقت صدر ریگن کے ساتھ رہتی ہے۔ جون 1981 کی ایک ملاقات میں مسٹر سیلر نے ان سے پوچھا، کیا آپ اب بھی اس نال کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں؟ صدر ریگن نے کہا، ہاں ضرور۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور مذکورہ نال نکال کر دکھائی۔ ٹائمز آف انڈیا، 24 جون 1981۔ یہ بلا شبہ توہم پرستی ہے، مگر اس توہم پرستی کا ایک معلوم سبب ہے، وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں انسان کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ایسے پراسرار ہوتے ہیں کہ آدمی پوری طرح ان کی توجیہ نہیں کر پاتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چھپے ہوئے عوامل ہیں جو کسی کو کامیاب اور کسی کو ناکام کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص ایک نتیجے سے دوچار ہوتا ہے اور کوئی شخص دوسرے نتیجے سے، اور دونوں میں سے کوئی بھی حقیقی معنوں میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ کیوں ہوا۔ ایک بار میں نے ایک بڑے تاجر سے پوچھا کہ تجارت میں کامیابی کا راز کیا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، آخر میں کہا، قسمت۔ اگر کوئی شخص اس کا 3 سبب بتائے تو میں کہوں گا کہ قسمت، قسمت، قسمت۔ یہ پراسراریت اس لیے ہے کہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے، مگر انسان چونکہ غیبی خدا کو دیکھ نہیں پاتا، اس لیے وہ کسی نہ کسی دکھائی دینے والی چیز کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، خواہ وہ سونے کی ایک نال ہو یا پتھر کی ایک انگوٹھی۔ انسان مجبور ہے کہ وہ کسی کو اپنا معبود بنائے، خدا کو یا خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو۔ مشینی تعبیر۔ جولائی 1983 میں امریکی بحریہ نے فوجی مشقیں کی تھیں۔ یہ فوجی مشقیں سین فرانسسکو کے ساحل پر ہوئیں۔ یہ پورا عمل کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہا تھا۔ اس دوران میں بحریہ کے توپ خانے کو فائر کرنا تھا۔ فائرنگ کے دوران کمپیوٹر میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمپیوٹر عقبی جانب گولے برسانے لگا، یعنی جس طرف فائرنگ مطلوب تھی اس کے بالکل الٹی طرف۔ ابتدائی پروگرام کے مطابق اس مشقی گولہ باری میں امریکی بحریہ کے توپ خانے کے گولے دور سمندر میں جا کر گرتے، مگر توپوں کا رخ الٹا ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گولے میکسیکو کے ایک مال بردار جہاز کے پاس جا کر گرنے لگے۔ کمپیوٹر میں اس طرح کے لطیفے بار بار پیش آتے ہیں جن کی اطلاع اخبارات و رسائل میں آتی رہتی ہے۔
کمپیوٹر کے عمل میں ایسی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ کمپیوٹر صرف ایک مادی مشین ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کائنات اگر ایک مادی مشین ہوتی، جیسے کہ جدید ملحدین کا دعویٰ ہے، تو وہ کبھی اس طرح انتہائی درست طور پر نہ چل سکتی جیسے کہ وہ چل رہی ہے۔ ایسی حالت میں زمین اور اس کی آبادیاں اسی طرح برباد ہو چکی ہوتی جس طرح زلزلے کے بعد زلزلے کا مقام برباد ہو جاتا ہے۔ کائناتی حادثات کے نتیجے میں کائنات بھی تباہ ہو چکی ہوتی، اور وہ انسان بھی جو کائنات کی مادی تعبیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کائنات کا کوئی خدا نہیں، وہ صرف ایک مادی مشین ہے۔ یہ جملہ گرامر کے لحاظ سے بظاہر درست ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ درست نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر داخلی تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ جملہ اس وقت صحیح ہوتا جبکہ ایسی کوئی مادی مشین ہوتی جو کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے اور کسی چلانے والے کے بغیر چلنے لگے۔ ہم جن مشینوں سے واقف ہیں ان کو انسان بناتا اور چلاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ یہ مشینیں نقص سے خالی نہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ کائنات جیسا بے عیب کارخانہ اپنے آپ وجود میں آ جائے اور اپنے آپ نہایت درست طور پر مسلسل چلتا رہے؟ خدا کا بندہ۔ بجلی کے بلب کا کنیکشن ایک پاور ہاؤس سے جڑنا کوئی عام قسم کا واقعہ نہیں۔ یہ غیر روشن چیز کا ایسی چیز سے جڑنا ہے جو دوسری چیزوں کو روشن کرنے کی غیر معمولی طاقت رکھتی ہے۔ اس کا فوری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مردہ بلب زندہ بلب بن جاتا ہے۔ ایک تاریک بلب میں روشنی کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ بندے اور خدا کے تعلق کا بھی ہے۔ خدا ہماری دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس لیے خدا کو پانا محض سادہ سا واقعہ نہیں، یہ نفسیات انسانی میں پیش آنے والا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یہ ایک بھونچال ہے جس سے آدمی کا پورا وجود ہل جاتا ہے۔ یہ ایک سیلاب ہے جس سے آدمی کی پوری شخصیت نہا اٹھتی ہے۔ خدا کو پانے کے بعد کوئی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ خدا کو پانے سے پہلے تھا۔ خدا کا مومن وہ ہے جو اس کے بعد ایک نیا انسان بن جائے۔ خدا کو پانا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے، کسی انسان کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ ہے۔ خدا پر ایمان یہ ہے کہ ایمان آدمی کو اس طرح ملے کہ وہی اس کی زندگی بن جائے۔ وہ ایسی روشنی ہو جس سے اس کا پورا وجود چمک اٹھے۔ وہ ایسا رنگ ہو جس میں اس کے سارے معاملات رنگے ہوئے نظر آئیں۔ ایمان خدا کی موجودگی کو پا لینے کا دوسرا نام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی خدا کی عظمتوں میں گم ہو جائے، وہ احساس خداوندی میں سرشار ہو جائے۔ ایمان آدمی کے جذبات کا حمد خداوندی میں ڈھل جانا ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا تک پہنچ جانا ہے۔ ایمان ایک زلزلہ ہے جو خدا کی معرفت سے آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایمان ایک سیلاب ہے جو خدا کے فیضان کو پا کر آدمی کے سینے میں بہہ پڑتا ہے۔ ایمان خدا کو پا لینا ہے، اور خدا کو پانا سب کچھ پانا ہے۔ پھر کیا چیز ہے جو خدا کو پانے کے بعد آدمی کو نہ ملے؟ فطرت کی تصدیق۔ پتھر اور لکڑی کو کوٹ پیس کر ملا دو تو وہ پیٹرول بن جائے گا۔ اس قسم کی بات بظاہر بالکل مزے کے خیز معلوم ہوتی ہے۔ یقیناً انسان اس طرح کا کوئی واقعہ ظہور میں لانے پر قادر نہیں، مگر اسی قسم کے اس سے زیادہ عجیب واقعات اس دنیا میں ہر دن ظہور میں آ رہے ہیں۔ قدرت کی کیمسٹری ہر دن ایسے بے شمار واقعات ظہور میں لاتی ہے جو انسان کے لیے صرف ایک ناقابل فہم عجوبہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن دو گیسیں ہیں۔ قدرت ان کو ایک خاص تناسب سے ملاتی ہے تو ان کا مجموعہ پانی جیسے سفید سیال کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کاربن اور ہائیڈروجن مخصوص حالات میں باہم ملتے ہیں تو تیل جیسی قیمتی چیز وجود میں آتی ہے۔ کاربن کے ساتھ کچھ نمکیات اور معدنیات جمع ہوتی ہیں تو زندگی وجود میں آ جاتی ہے۔ مقناطیسی فیلڈ اور حرکت کو یکجا کیا جاتا ہے تو بجلی جیسی حیرتناک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح مقناطیسی فیلڈ اور بجلی کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو انتہائی تیز حرکت وجود میں آ جاتی ہے۔
ایک بیج کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے تو اس سے لکڑی اور پتی اور پھول اور پھل کا ایک مجموعہ نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بے شمار کرشمے کائنات میں ہر لمحہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ انسان ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ نہ خود ان چیزوں میں اپنے آپ کو ظہور میں لانے کی طاقت ہے اور نہ انسان اس پر قادر ہے کہ وہ بطور خود کسی واقعے کو پیدا کر سکے۔ پھر یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ کہہ دیتا ہے، یہ سب خدا کا انش ہے، یہ خود خدا ہے جو ان گنت صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ قرآن اس قسم کے جواب کو گمراہی قرار دیتا ہے۔ قرآن کے نزدیک یہ چیزیں خدا کا انش نہیں بلکہ خدا کا حکم ہے۔ خدا نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا، نہ کہ خود خدا ان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ ستارے قدیم زمانے سے شعراء کے حسین تخیلات کا مرکز رہے ہیں۔ چاند کو انسان دیوتا کے روپ میں دیکھتا رہا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ستارے ہیبت ناک آگ کے شعلے ہیں اور چاند اور دوسرے سیارے محض خشک چٹانیں جن پر پانی کا ایک قطرہ یا درخت کا ایک پتا بھی نہیں۔ کائنات انتہائی وسیع ہونے کے باوجود انسان جیسی مخلوق کے لیے انتہائی طور پر غیر موافق ہے۔ ساری معلوم کائنات میں صرف زمین ہی ایک ایسا کرہ ہے جہاں انسان زندہ رہتا ہے اور تمدن کی تعمیر کرتا ہے۔ بے حد وسیع کائنات میں زمین کا استثناء واضح طور پر ایک ذی شعور ہستی کے وجود کا ثبوت ہے جس نے بلا ارادہ زمین پر استثنائی حالات پیدا کیے۔ خدا کی نشانیاں۔ ستمبر 1986 کی 7 تاریخ تھی۔ میں افریقہ کے ایک پہاڑی علاقے میں ایک درخت کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ درخت میرے لیے نیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اس قسم کا درخت نہیں دیکھا تھا۔ درخت اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی نشانی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی ہر چیز میری نظر میں عجیب تھی۔ اس کا نازک پھول، اس کا ترشا ہوا پھل، ریاضیاتی کاریگری کے ساتھ بنی ہوئی اس کی پتیاں، تمام چیزیں پکار رہی تھیں کہ وہ اپنے آپ نہیں اگائی ہیں بلکہ کسی بنانے والے نے ان کو بنایا ہے۔ اس دنیا کا ہر درخت خدا کی صنعت کاری کا نمونہ ہے، مگر مذکورہ درخت پہلی بار میرے سامنے آیا، اس لیے وہ خصوصی طور پر میرے لیے اثر انگیز ثابت ہوا۔ افریقہ کے اس عجیب اور حسین درخت کو دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکلا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس دنیا میں جو چیزیں بنائی ان میں سے ہر چیز پر اس نے یہ لکھ دیا، میڈ بائی گاڈ، یعنی خدا کا بنایا ہوا۔ خدا نے چیزوں پر یہ لکھا اور اس کے بعد اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیا تاکہ لوگ مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچانیں، تاکہ غیب کے باوجود لوگ اس دنیا میں خدا کی موجودگی کو پالیں۔ ایک شخص جو مشینوں کا ماہر ہو، وہ ایک مشین کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ مشین روس کی بنی ہوئی ہے یا امریکہ کی، برطانیہ کی بنی ہوئی ہے یا جاپان کی۔ یہی کائنات کی تمام چیزوں کا حال ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں بے شمار قدرتی مشینیں موجود ہیں اور ہر ایک مسلسل اپنا کام کر رہی ہے۔ ان مشینوں پر بظاہر ان کی ساخت کا ٹھپا نہیں لگا ہوا ہے، مگر اپنی غیر معمولی بناوٹ اور ناقابل بیان حد تک ممتاز کارکردگی کی وجہ سے وہ اپنی ساخت کا آپ اعلان ہے۔ مخلوقات خود اپنے خالق کو بتا رہی ہیں۔ کائنات کی کسی چیز کے اوپر لفظوں میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کس نے بنایا، مگر مانوی طور پر ہر ایک کے اوپر لکھا ہوا موجود ہے۔ اگر دیکھنے والی نگاہ ہو تو آدمی ہر چیز کو دیکھ کر پکار اٹھے گا، بلا شبہ یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، کوئی دوسرا اس کو بنا نہیں سکتا۔ خلائی تہذیب۔ مغربی دنیا پچھلے 20 سال سے ایک انوکھی تحقیق میں مشغول ہے۔ یہ ہے خلا میں زندہ مخلوقات کی آواز کو سننا، لسننگ فار لائف ان اسپیس۔ بظاہر اس تلاش کا محرک جدید علماء کا وہ مفروضہ ہے جس کو ارتقاء کہا جاتا ہے۔ مغربی علماء نے زندگی کی جو ارتقائی توجیہ کی ہے اس کے مطابق لازم آتا ہے کہ وسیع خلا میں دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح زندگی کی انواع موجود ہیں جس طرح وہ ہماری زمین پر پائی جاتی ہیں۔ خلا میں سفر کا ایک خاص مقصد ان زندگیوں سے ملاقات ہے۔
اس مفروضے پر ان کو اتنا یقین ہے کہ اس کا ایک خاص نام بھی دے دیا گیا ہے، یعنی بالائے خلا تہذیب۔ اس کے علاوہ امریکہ میں اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں خاص طرح کے بہت بڑے بڑے اینٹینا لگائے گئے ہیں، جن کو عام زبان میں ریڈیائی کان یعنی ریڈیو ایئرز کہتے ہیں۔ ان مشینوں سے بالائے خلا میں سگنل بھیجے جاتے ہیں اور حساس قسم کے آلات ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ اوپر سے آنے والے متوقع سگنل کو سن سکیں۔ ایک مبصر نے ان کوششوں پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کی روح کو ان مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے: اگر تم واقعتاً وہاں ہو تو اپنے دوستوں سے بولو، If you are really there, please call your friends۔ ٹائم میگزین، 21 مارچ 1983۔ زمین پر زندگی اور شعور کا وجود ساری معلومات کائنات میں ایک انتہائی نادر اور مستثنی واقعہ ہے۔ چونکہ یہ شعور اپنا خالق آپ نہیں، اس لیے اس کا وجود لازمی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ یہاں زندگی اور شعور کا ایک اور خزانہ زیادہ بڑی سطح پر موجود ہو، جو زمین کی زندگی اور شعور کا سرچشمہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زندہ انسان کی موجودگی زندہ خدا کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ جدید انسان اس امکان کو بالواسطہ انداز میں تسلیم کرتا ہے، البتہ وہ اس وجود کو خلائی زندگی قرار دے کر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ وجود ہماری ہی طرح کا ایک وجود ہے، نہ کہ ہم سے برتر کوئی وجود۔ وہ محض ایک تہذیب ہے، نہ کہ کوئی خالق اور مالک خدا۔ یہ ماہرین پروفیسر راج کرشنا ہندوستان کے 50 انتہائی اعلیٰ اذہان میں شمار ہوتے تھے۔ اعلیٰ اقتصادیات میں غیر معمولی مہارت کی وجہ سے وہ بین الاقوامی شہرت کے مالک تھے۔ وہ ملک کے بڑے بڑے معاشی عہدوں پر فائز رہے۔ آخری عمر میں وہ FAO فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کے ایک پروجیکٹ کے تحت 3 مہینے کے لیے روم یعنی اٹلی گئے تھے۔ ابھی وہ اپنے کام کی تکمیل نہیں کر سکے تھے کہ 21 مئی 1958 کو اچانک حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر صرف 59 سال تھی۔ ٹائمز آف انڈیا، 22 مئی 1985۔ پروفیسر راج کرشنا اقتصادیات کے ایک مانے ہوئے ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے اس مسئلے کا اختصاصی مطالعہ کیا تھا کہ تیسری دنیا کی غربت کے ماحول میں روزگار کا مسئلہ کس طرح حل کیا جائے۔ کیسے عجیب ہوں گے مسائل عالم کے وہ ماہرین جن کو خود اپنے مسئلے کی خبر نہ ہو۔ انسان کا حال بھی کیسا عجیب ہے، وہ اپنے کل کو نہیں جانتا اور دوسروں کے مستقبل پر ریسرچ کرتا ہے۔ وہ خود فکری افلاس میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کے معاشی افلاس پر تقریر کے کارنامے دکھاتا ہے۔ مسائل عالم کی مہارت پر اس کو بڑے بڑے خطابات دیے جاتے ہیں، مگر جب تجربہ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے قریبی مسئلے سے بھی نا آشنا تھا۔ کیسا عجیب ہے لوگوں کا جاننا اور کیسا عجیب ہے ان کا نہ جاننا۔ محبت کا نذرانہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور بعض انسان وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنا چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ البقرہ آیت 165۔ آدمی اپنی فطرت اور اپنے حالات کے لحاظ سے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ خارجی سہارا چاہتا ہے، ایک ایسی ہستی جو اس کی کمیوں کی تلافی کرے اور اس کے لیے اعتماد و یقین کی بنیاد ہو۔ کسی کو اس حیثیت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا اس کو معبود بنانا ہے۔ جب آدمی کسی ہستی کو اپنا معبود بناتا ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور عقیدت کے جذبات اس کے لیے خاص ہو جاتے ہیں۔ آدمی عین اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے حب شدید کرے، اور جس سے کوئی شخص حب شدید کرے وہی اس کا معبود ہے۔ موجودہ دنیا میں چونکہ خدا نظر نہیں آتا، اس لیے ظاہر پرس انسان عام طور پر نظر آنے والی ہستیوں میں سے کسی ہستی کو وہ مقام دے دیتا ہے جو دراصل خدا کو دینا چاہیے۔
یہ ہستیاں اکثر وہ سردار یا پیشوا ہوتے ہیں جن کو آدمی بڑا سمجھ لیتا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے لوگوں کی توجہات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ لوگ اس طرح ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جیسا گرویدہ انہیں صرف خدا کا ہونا چاہیے۔ آدمی کی فطرت کا خلا جو حقیقتاً اس لیے تھا کہ اس کو خدا سے پر کیا جائے، وہاں کسی غیر خدا کو بٹھا لیا جاتا ہے۔ انسان کے پاس کسی کو دینے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ محبت ہے۔ ایسی حالت میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص خدا جیسی باکمال ہستی کو پائے اور اس کی خدمت میں محبت سے کم تر درجے کی کوئی چیز پیش کرے۔ محبت سے کم کوئی چیز نہ تو خدا قبول کرتا اور نہ کسی انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ خدا کے حضور میں محبت سے کم کسی چیز کا نذرانہ پیش کرے۔ اپنی چیزوں میں سے کم تر چیز کا ہدیہ خدا کو پیش کرنا صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی نے خدا کو اس کے جلال و کمال کے ساتھ پایا ہی نہیں۔ قیمت جو ادا نہیں کی گئی۔ بائبل میں ہے، میں نے طرب کیا، تو نے رقص نہ کیا۔ کائنات ایک عظیم نمائش گاہ ہے۔ وہ قدرت اور حکمت اور معنویت کا ایک اتھاہ کارخانہ ہے۔ وہ اس قدر حسین ہے کہ اس کے حسن کو کسی بھی طرح لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کائنات اپنے تمام جلووں کے ساتھ خدا کی ابدی طرب گاہ ہے۔ تاہم معلوم کائنات میں صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اس طرب گاہ کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کے جمال و کمال پر رقص کر سکتا ہے۔ مگر وہی واحد مخلوق جس کو خدا نے اپنے دست خاص سے اس لیے بنایا تھا کہ وہ کائنات کی بے پناہ فنکاریوں کو دیکھے اور اس سے بے خود ہو کر رقص کرنے لگے، وہی سب سے زیادہ اس سے اعراض کرتا ہے۔ انسان سب کچھ کرتا ہے مگر وہی کام نہیں کرتا جس کو اسے سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تمام مخلوقات میں صرف انسان کو اس قسم کا احساس و شعور دینا ظاہر کرتا ہے کہ انسان سے اس کے خدا کو کیا مطلوب ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کے طرب پر رقص کرے۔ وہ کائنات میں خدا کے کرشموں کو اس طرح پالے کہ اس پر وجد کسی کیفیت طاری ہو جائے۔ وہ بے اختیار پکار اٹھے، کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ انسان کی اصل قیمت یہی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو گویا وہ اس کائنات میں اپنے آپ کو بے قیمت کر رہا ہے۔ وہ اپنے وجود کو بے معنی بنا رہا ہے۔ خدا نے ایک عظیم آفاقی اسٹیج بنایا اور اس میں اپنے بہترین جلووں کے ساتھ ظاہر ہوا، اور یہ سب کچھ جس کے لیے کیا گیا وہ وہی تھا جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان اگر اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے، اگر اس کی طرف سے حمد کا ظہور نہ ہو، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی جو سزا بھی دی جائے وہ کم ہوگی۔ خدا کی دنیا بے حد حسین ہے۔ وہ جنت کی فضاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ خدا کے جمال و کمال کا آئینہ ہے، مگر انسان اس کے حسن کو دیکھ نہیں پاتا۔ انسان کے جہنمی سائے نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے۔ کائنات کو اس کے جنتی روپ میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خول سے باہر آئے، وہ انسانی دنیا سے اوپر اٹھ کر خدائی دنیا میں جھانک سکے۔ انسان اپنے خول سے باہر نکلنے پر تیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کی دنیا کو دیکھ بھی نہیں پاتا۔ وہی انسان ہے جو تمام دیکھی جانے والی چیزوں سے زیادہ کائنات کو دیکھے۔ کائنات کے آئینے میں اس کو خدا کا جلوہ نظر آنے لگے۔ جب کسی بندہ خدا پر یہ تجربہ گزرتا ہے تو اس کا وہ حال ہوتا ہے جس کو انسانی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی زبان خدا کی حمد و ثنا میں تر رہنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے نور میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے الفاظ جواب دینے لگتے ہیں، اس کا شدت احساس آنکھوں کی راہ سے بہہ نکلتا ہے۔ خدا کی خدائی کے اعتراف میں اس کا پورا وجود خاکستر ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو خدا کی خدائی کی خبر نہیں۔ وہ اپنی مصنوعات میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس کو خدا کی مصنوعات دکھائی نہیں دیتی۔ وہ اپنے جلووں میں اتنا گم ہے کہ اس کو خدا کے جلوے نظر نہیں آتے۔ انسان کی سب سے بڑی محرومی یہی ہے، اور جو شخص دنیا میں محروم ہو وہ آخرت میں پانے والا کس طرح بن سکتا ہے؟ قومی ہیرو
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ناظم دینیات کے دفتر میں BSc کا ایک مسلمان طالب علم داخل ہوا۔ یہ مسلم یونیورسٹی ہے، اس نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا، یہاں آپ دینی امور کے ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی آزاد لائبریری میں انگریزی کی ایک کتاب ہے جس میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ آپ اس کتاب کو فوراً لائبریری سے ہٹوا دیں ورنہ۔ ناظم دینیات نے کہا، تم جانتے ہو کہ آزاد لائبریری بہت بڑی لائبریری ہے، یہاں دنیا کے مختلف اداروں سے کتابیں آتی رہتی ہیں، ایسی حالت میں یہاں ایسی کتابیں بھی آ سکتی ہیں جن میں اللہ میاں کا مذاق اڑایا گیا ہو۔ کیا تم ایسی سب کتابوں کو دیکھ کر مشتعل ہوتے رہو گے؟ سر، اللہ میاں تو سب کے ہیں اور رسول اللہ تو ہمارے ہیں۔ احتساب، علی گڑھ، 15 مئی 1984۔ مسلمان طالب علم کو کیوں خدا سب کا نظر آیا اور رسول صرف اپنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے رسول کو اپنا قومی ہیرو سمجھ لیا۔ ہر قوم کا اپنا الگ ایک ہیرو ہوتا ہے جس پر وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں فخر کرتی ہے۔ خدا میں اشتراک ممکن ہے مگر قومی ہیرو میں اشتراک ممکن نہیں۔ یہی قومی نفسیات تھی جس کی وجہ سے مسلمان طالب علم خدا کے خلاف بات پر نہیں بھڑکا مگر رسول اللہ کے خلاف بات کو دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ مذکورہ طالب علم کا واقعہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کر رہا ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمان کبھی جشن خداوندی نہیں مناتے، البتہ وہ جشن محمدی خوب دھوم کے ساتھ ساری دنیا میں مناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی قومی نفسیات کی بنا پر انہیں خدا میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ خدا میں وہ اپنے لیے ذاتی فخر کا سامان نہیں پاتے۔ البتہ محمد تاریخی طور پر چونکہ ان کے ہیرو یا ان کا قومی فخر بن چکے ہیں، اس لیے ان کے نام پر خوب دھوم مچاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے اوپر قومی فخر کے جذبات کی تسکین حاصل کر سکیں۔ آج ہر طرف الہاد کا غلبہ ہے مگر مسلمانوں کے اندر یہ جوش نہیں ابھرتا کہ وہ الہاد کی فکری غلبے کو ختم کر کے توحید کا فکری غلبہ قائم کریں۔ البتہ پیغمبر کی تصویر دیکھ کر وہ فوراً بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر ہیرو پرستی ہے، نہ کہ خدا پرستی۔ فطرت کی تلاش۔ ایک آدمی جس کے پاس دولت اور اقتدار ہو، اس کے گرد پر رونق ساز و سامان جمع رہتے ہیں۔ باہر سے دیکھنے والوں کو وہ اپنے آپ سے مختلف بڑی چیز دکھائی دیتا ہے مگر خود اس شخص کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ جب اپنی تنہائیوں میں جاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بھی ویسا ہی ایک کمزور انسان ہے جیسا کہ دوسرے انسان۔ امریکہ کی مشہور فورڈ کمپنی کے موجودہ وارث مسٹر ایلفرڈ فورڈ بے پناہ دولت کے مالک ہیں مگر ان کی روح کوئی اور چیز پانے کے لیے بے چین تھی۔ اس دوران ان کا تعارف ہرے کرشنا موومنٹ سے ہوا جس کے مراکز امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی روح یہاں تسکین پا سکتی ہے، وہ اس میں شریک ہو گئے۔ مسٹر فورڈ نے 27 دسمبر 1984 کو کرشنا موومنٹ کی ایک ہندو لڑکی شرمیلا بھٹاچاریہ سے شادی کر لی۔ شادی کی یہ رسم ہرے کرشنا موومنٹ کے آسٹریلیا کے ایک مرکز میں انجام پائی۔ ٹائمز آف انڈیا 1 جنوری 1985 کی ایک تصویر میں مسٹر فورڈ سادھوؤں جیسے بغیر سلے ہوئے کپڑے میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ AP کے نامہ نگار نے اس سلسلے میں جو رپورٹ دی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ مسٹر فورڈ نے کہا کہ وہ بس نام کے اعتبار سے فورڈ ہیں، میں ایک کار نہیں ہوں، میں ایک روحانی وجود ہوں، ویسے ہی جیسے کہ کوئی دوسرا شخص۔ ہندوستان ٹائمز 27 دسمبر 1984۔ کسی آدمی کو دولت اور اقتدار کی خاک کتنی ہی بڑی مقدار حاصل ہو جائے، وہ اس کی ہستی کا جز نہیں بنتی۔ ساز و سامان کے ہجوم میں وہ اپنے آپ کو اکیلا اور بے سہارا محسوس کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کی ہستی میں شامل ہو جائے، جس کو وہ اپنے داخلی وجود کی سطح پر اپنا بنا سکے۔ اس تلاش کا جواب صرف وہ کامل اور برتر خدا ہے جو انسان کا خالق اور مالک ہے۔ مگر انسان جب حقیقی خدا کو نہیں پاتا تو وہ غیر خدا میں مشغول ہو جاتا ہے تاکہ وہ مصنوعی طور پر اپنے اس مطلوب کو حاصل کر سکے جس کو وہ حقیقی طور پر نہ پا سکا۔ یہ انسان، لوگوں کو دیکھیے تو وہ یا تو ملت کے مسائل پر بات کرتے ہوئے ملیں گے یا زیادہ سے زیادہ دین کے ظاہری پہلوؤں پر۔
دین کی مانوی پہلوؤں پر بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ شاید انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ صرف دکھائی دینے والی چیزوں میں اپنی توجہ لگا پاتا ہے۔ جو چیز دکھائی نہ دے اس میں توجہ لگانا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام رہا ہے، ماضی میں بھی اور آج بھی۔ انسان ان چیزوں کو اپنا معبود بناتا ہے جو اس کو دکھائی دیتی ہیں، اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح اس کو اپنا معبود بنائے۔ وہ ان کاموں میں بآسانی مشغول ہو جاتا ہے جو دکھائی دیں، مگر جو کام بظاہر دکھائی نہ دیتے ہوں ان میں مشغول ہونا وہ نہیں جانتا۔ جو چیز محسوس طور پر سامنے موجود ہو اس کی اہمیت کو وہ خوب جان لیتا ہے، مگر جو چیز محسوس طور پر اس کے سامنے موجود نہ ہو اس کو وہ اس طرح نظر انداز کر دیتا ہے جیسے وہ اس کو جانتا ہی نہیں۔ یہ ظاہر پرستی ہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کا آخری اظہار وہ ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ نیز اس کمزوری کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ آدمی دین پر ایمان لانے کے باوجود دین میں ترقی نہیں کر پاتا۔ مشرک وہ ہے جو نہ دکھائی دینے والے خدا کو مانتے ہوئے کچھ دکھائی دینے والی چیزوں کو بھی خدا بنا لے۔ ملحد وہ ہے جو یہ کہہ کر سرے سے کسی خدا کا انکار کرتے کہ وہ اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ گمراہی کی زیادہ سنگین قسمیں ہیں۔ مگر یہاں ایک اور چیز ہے جو اپنے انجام کے اعتبار سے کم اہم نہیں، وہ ہے ایمان کے باوجود ایمان کا بے اثر رہنا۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی خدا پر ایمان لائے مگر وہ خدا کو دیکھ نہ سکے، وہ خدا کو مانے مگر اس نے گہرائی کے ساتھ اس کا ادراک نہ کیا ہو، وہ خدا کا معتقد ہو مگر محسوسات سے بلند ہو کر وہ خدا کو اپنا مرکز توجہ نہ بنا سکے۔ مزید یہ کہ غیر محسوس خدا کو نہ پانا گویا چھپی ہوئی معنویت کو نہ پانا ہے۔ ایسا شخص انہی انسانوں کو پہچان پاتا ہے جو اپنے گرد ظاہری اشیاء کا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہوں۔ جو انسان اپنے اندر معنویت کا خزانہ لیے ہوئے ہو وہ اس کے لیے لامعلوم رہتا ہے۔ خدا کو کھونے والا بالآخر معنویت کو بھی کھو دیتا ہے۔